وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون۔ اور ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کرے وہی لوگ ظالم ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق نبی الکریم۔ اللہ کے خاص فضل و کرم سے آج ہمارے سامنے قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ نمبر 45 جو میں نے ترجمہ سمیت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ سابقہ جو موضوع چل رہا ہے کہ منافقین اور یہود جو حرکتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے ان کا غم نہیں کرنا، اور پھر ان کی وہ جسارتیں جو انہوں نے تورات میں تعریف کر کے کیں، اللہ کے کلام کو ہی بدل ڈالا، احکام کو ہی بدل ڈالا، لیکن قرآن نے آ کے ان سب کو آشکارا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ چھپا رہے ہو، یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ ساتھ ساتھ پھر وہ بیان کرتے ہوئے اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے ان کی کتاب تورات میں یہ بات واضح طور پر لکھ دی کہ اگر قتل کرتا ہے تو اس کا قصاص دینا ہوگا، اور ساتھ ہی آیت کریمہ میں 45 نمبر آیت میں سورہ مائدہ کی 45 نمبر آیت مبارکہ کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت، اور جو بھی زخم دیا جائے گا اس کا بدلہ چکانا ہوگا۔ یہ بات ان کو بیان کر دی گئی۔ بنیادی طور پر دیکھیں، بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس قوم پر اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی نعمتیں نازل کیں، بڑی فضیلتوں سے نوازا، اور اب تعالیٰ نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں جہانوں میں فضیلت عطا کی ہے۔ اس سے مراد یہ کہ ان کے دور تک جتنی بھی دنیا ہے ساری دنیا میں وہ فضیلت والے تھے، اس کے بعد نہیں۔
امت محمدیہ سے ان کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. امت محمدیہ کا تو مقابلہ ہی نہیں. یہ امت متوسطہ ہے. یہ تو وہ امت ہے جو پہلی امتوں پر گواہیاں دینے والی ہے، لیکن پہلے ان کو اتنی فضیلتیں ملی، نعمتیں ملی، لیکن ان کی حرکتیں اتنی تھیں، پھر ان کو سزائیں بھی بھگتنا پڑیں. اب تورات میں احکام کچھ اور ہیں اور ان کی مرضی کچھ اور ہے. انہوں نے یہ کیا کہ قبیلوں میں امتیاز پیدا کر لیا. یہ بڑا قبیلہ ہے، یہ معزز قبیلہ ہے، یہ ایلیٹ کلاس ہے، ان کے احکام اور ہوں گے، غریبوں کے احکام اور ہوں گے. مثلا مدینہ منورہ میں جو یہودی قبائل تھے گرد و نواح میں اور مدینہ میں، خاص کر بنو نذیر اور بنو قریظہ. بنو نذیر ضاد کے ساتھ، جس کو ہم اکثر بنو نذیر پڑھتے ہیں، تو یہ طاقتور قبیلہ تھا. بنو قریظہ ان کے مقابلے میں کمزور تھے. تو انہوں نے از خود ہی یہ بنا لیا کہ اگر ان کا کوئی نقصان ہوگا تو وہ تو پورا کیا جائے گا، اگر دوسرے کا ہوگا تو وہ نہیں. اگر بنو نذیر کا کوئی بندہ قتل ہوتا ہے، اس کا قصاص نہیں ہوگا، دیت ہوگی. اور اگر بنو قریظہ کا کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کا، یعنی بنو قریظہ کا اگر بندہ قتل ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں ان کو دیت دی جائے گی، قصاص نہیں ہوگا. یعنی بنو نذیر کا کوئی بندہ قربان نہیں کیا جائے گا، وہ قصاص میں قتل نہیں ہو سکتا. اور دیت میں بھی تفریق یہ کر لی کہ بنو نذیر والے 50 وسق دیں گے اور قریظہ والے 100 وسق دیں گے. یہ انہوں نے اپنے طور پر بنا لیا. لیکن ایک معاملہ جب مقدمہ ایک پیش ہوتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا ہے. یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، پچھلی آیات میں سن چکے ہیں. وہ یہ گھر سے ہی تیاری کر کے نکلتے ہیں کہ اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو اگر تو آپ نے فیصلہ ہمارے حق میں دے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم ویٹو کر دیں گے، نہیں مانیں گے. یہ بات ہم پہلے سن چکے ہیں. اور پھر آیا بھی. پھر جب ان کو پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے ہماری تورات میں تو ایسا ہے ہی نہیں. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ نہیں، اپنی تورات دیکھو. تو دیکھنے لگے تو یوں انہوں نے ہاتھ رکھ لیا. عبداللہ کہتے ہیں ہاتھ تو اٹھاؤ ذرا، یہ جو کاریگری تم کر رہے ہو وہ بھی امام النبیین والمرسلین، خاتم النبیین کے سامنے، جن کو لمحہ بلمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائیاں آ رہی ہیں، ان کے سامنے یہ سب کچھ کر رہے ہو. تو یہ جو سارا کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا، اللہ نے وضاحت کر دی کہ تمہاری تورات میں یہ چیزیں موجود ہیں. ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف. تم تو پورے قتل کی بات کرتے ہو، پورے نفس کی بات کرتے ہو. اگر ایک ناک بھی توڑی تو مقابلے میں تمہاری بھی توڑی جائے گی. اگر آنکھ پھوڑی تو تمہاری آنکھ پھوڑی جائے گی. یہ قرآن میں تو ہے، تمہاری تورات میں بھی یہ مسئلے موجود ہیں. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یاد رکھو
جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ تو ظالم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ مسائل ان کے لیے تھے، ہم تو آخری نبی کی امت ہے، ہماری تو نسبت ہی کافی ہے، ہم نماز بھی نہ پڑھیں، زکوٰۃ بھی نہ دیں، قانون کی عملداری بھی نہ ہو، عدل بھی نہ ہو، انصاف بھی نہ ہو، ہماری نسبت ہی کافی ہے۔ یہ وہم کس نے ڈال دیا؟ اگر یہ بات ہوتی تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کیوں کرتے؟ اگر یہ بات ہوتی تو صحابہ کرام جنہوں نے زندگیاں نچھاور کر دیں، جنہوں نے راتیں قربان کر دیں، مال بھی قربان کر دیا، فرمایا کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ کے رسول میں نے گھر میں دیکھا جو کچھ تھا میں سب لے کے ادھر حاضر ہو گیا ہوں۔ ابو بکر کوئی چیز گھر میں بھی چھوڑنی تھی، عرض کہ اللہ کے رسول، میرے آقا، میرے گھر میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہی کافی ہے۔ وہ سب کچھ قربان کر کے پھر بھی یہ سوچیں اگر کوئی ایسی آیت مبارکہ آ جائے سختی کی تو بڑے بڑے کیوار سے ابا یہ بیٹھ کے سوچنے لگے کہ وہ جو مجرم ہوگا کہیں ہم نہ ان میں سے ہو جائے، تو ہم قانون بھی نہیں، عدل بھی نہیں، انصاف بھی نہیں، ظلم چاروں طرف، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے جی ماشاءاللہ پہنچے ہوئے۔ یہ قرآن عمل کے لیے آیا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان عالم پر اس کو غالب کرنا تھا۔ ادیان کی بات آئی، ایک آدھ جملہ کہنے کی اجازت دیجیے۔ آج کل وحدت ادیان کا بڑا چرچا ہے۔ ایک وہ ابراہم ایکٹر کارڈ بنا رہے ہیں، بن چکا ہے، اب وہ مسلط ہونے والا ہے، اور ہماری مجبوری یہ ہے، ہم نے کھایا ہوا ہے، ہم نے قرض لیے ہوئے ہیں، ہم نے وعدے کیے ہوئے ہیں، کس طرح ہم نکل سکتے ہیں ان چنگل سے؟ کس طرح ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم مسلمان، قرآن والے، سنت والے، نبی والے؟ بھئی یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، کوئی جرأت بھی تو پیدا کرو۔ مذہب میں ہمانگی موجود ہے، یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے۔ مذاہب میں ہمانگی موجود ہے لیکن وحدت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اگر چاہتا تو ایک ہی امت بنا دیتا۔ آگے آئے گا اگلی آیات میں، اب پڑھیں گے، سنیں گے اگلے درس میں یا اس سے اگلے میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک امت نہیں بنایا، میں نے امتیں بنائی ہیں، میں نے شریعتیں بنائی ہیں، تو تم سب کو اکٹھا کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ ایک ہی ہے۔ ایک ہی گھر میں مسجد بھی بنے، چرچ بھی بنے، مندر بھی بنے، سارا کچھ بنا دو، سارا کچھ بنا دو، خود انسان نہ بننا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہیں۔ اور ظلم میں کہتے ہیں وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، ایک چیز کو اس کے غیر مقام پر رکھ دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ یہ سر دستار کے لیے ہے، یہ جوتا رکھنے کے لیے نہیں ہے، اور پیر جوتا پہننے کے لیے ہے، دستار کے لیے نہیں ہے۔
اگر کوئی ٹوپی پیروں میں رکھ لے تو کیا کہیں بڑا ظالم ہے بھائی، جوتا سر پہ رکھ لے کہیں بڑا ظالم ہے بھائی.